بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ وہ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کر اپنے بال سنوار رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اپنے آپ پہ بہت فرفتہ تھی کہ میں بہت حور پری ہوں۔ خاوند کو جب دیکھا تو اس نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ ہے کوئی مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے؟ تو خاوند نے کہا ہاں ہے، عبید بن عمیر۔ یہ کون تھے؟ یہ مسجد نبوی میں مدرس اور خطیب تھے۔ تو میاں بیوی کا تعلق عجیب سا ہوتا ہے۔ آگے سے کہنے لگی تو دے مجھے اجازت، میں تجھے دکھاتی ہوں وہ پھسلتا کیسے ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اجازت دیتا ہوں۔ عورت کو اجازت مل گئی اور وہ نکلی، پھر مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب جب مولانا عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلے تو عورت نے پہلے اس طریقے سے بات کہی جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو۔ تو مولانا کھڑے ہو گئے۔ اس دوران اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا دی اور کہا دیکھو کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی ذلت ملے گی۔ اب یہ الفاظ ان کے منہ سے اتنے درد کے ساتھ نکلے کہ وہ شرما گئی اور واپس آ گئی۔ شوہر نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگی کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی نیک؟ میں بھی نیک بنوں گی۔ اس کی زندگی پھر بدل گئی۔ اس کے بعد روز وہ خاوند سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے؟ اگر کہتے کہ ہاں تو وہ وقت خاوند کے ساتھ گزارتی، اور اگر وہ کہتے کہ نہیں تو جبہ پہن لیتی اور ساری رات مصلی پہ عبادت کرتی۔ اس کا خاوند کہا کرتا تھا پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کے میری بیوی کو نیک کیسے بنا دیا۔ شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے۔ تو یہ کیفیتیں ان کی اس لیے تھیں کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں ایک اثر ڈالا ہوا تھا۔ ایمان کامل ان کے دلوں میں تھا، اور یہ نہیں کہ صرف بڑے لوگوں کا یہ حال تھا بلکہ بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے راستے میں آم کا باغ دیکھا جس میں پکے ہوئے آموں سے درخت لگے ہوئے تھے۔ بچے کے باپ کی نیت میں فطور آ گیا۔ اس نے بیٹے کو بولا میں باغ میں آم توڑنے جاتا ہوں، تم یہیں کھڑے رہو، اور اگر کوئی نظر آیا تو مجھے آواز دے دینا۔ اور باپ باغ میں آم چوری کرنے چلا گیا۔ چنانچہ جیسے ہی خوشے کے قریب پہنچا تو بچے نے پیچھے سے آواز لگا دی اے ابا جان، اے ابا جان، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو وہ گھبرا گیا اور ویسے ہی واپس آ گیا۔ آ کے دیکھا تو گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بیٹے کی اس حرکت کو دیکھ کر بہت سخت غصہ ہوا اور بولا یہاں تو کوئی بھی موجود نہیں جو ہمیں دیکھ رہا ہو۔ بیٹے نے کہا ابا جان، انسانوں میں سے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر انسانوں کا پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ چھوٹا بچہ 10 سال کی عمر ہے، تقریباً اس کا بھی یہی یقین بن گیا، اور یقین یہ خود بخود نہیں بنتا بلکہ ماں باپ بناتے ہیں۔ داؤد طئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، اور مشائخ اور صوفیاء میں سے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں جو خاص شاگرد تھے جن کی تعداد تقریباً 40 تھی، جو فتویٰ لکھنے میں اور مشورہ دینے میں کام آتے تھے، یہ انہی میں سے ایک تھے۔ بہت تقوی کے پہاڑ تھے، اور اپنے بارے میں خود بتلاتے ہیں کہ میری عمر 5 سال کی تھی تو میرے ماموں گھر آئے اور کہنے لگے داؤد اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ میں نے کہا کیسے یاد کروں؟ ماموں کہنے لگے کہ جب تم سونے لگو نا تو بستر پہ اس وقت تم یہ کہہ لیا کرو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، بس یہ کہہ دیا کرو پھر سو جایا کرو۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہنا شروع کر دیا، پھر کچھ عرصے بعد ماموں سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اللہ کو یاد کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہتے اتنا ہی کافی نہیں بلکہ اب کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ تو پھر کہنے لگے میں سونے سے پہلے اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، آنکھ بند ہونے تک کہتا رہتا۔ اب جو بات بندہ روز کرتا رہے اس کا دل پہ اثر تو ہوتا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، ان الفاظ کے بار بار کہنے اور دہرانے سے میرے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا خوف آ گیا کہ بچپن میں ہی دل میں خیال پختہ ہو گیا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندگی بھر کوئی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر! بچوں کا والدین کس قدر پختہ یقین بنایا کرتے تھے۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں
اور ان کی اچھی تربیت کریں۔ مزید اس طرح کی معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شاہد اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔